حضرت لقمان ہمارے یہاں ویسے ہی حکیم کے نام سے مشہور ہیں، اور یہ حکیم کیوں مشہور تھے کہ یہ حکمت بھری باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پوری سورہ مبارکہ ان کے نام پر نازل فرمائی ہے، اور ان کی ان حکمت بھری باتوں کو جو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمائی تھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ اب وہ نصیحتیں کیا تھیں، وہ باتیں کیا تھیں؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، اور قرآن پاک نے اسے یوں بیان کیا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اور یاد کیجئے کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت تھی کہ اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یعنی اولاد کی تربیت کا جو نقطہ آغاز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست کیا جائے، اس کو درست عقیدہ، صحیح عقیدہ بیان کیا جائے۔ یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے کہ تربیت اولاد کا یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے۔ اور پھر آپ ذرا انداز پہ غور کریں کہ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ یعنی جب والدین اپنی اولاد کی تربیت کریں تو انہیں بھی یہی شفقت بھرا، یہی محبت بھرا، یہی پیار بھرا لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ بندے کے لہجے میں نرمی ہو۔ آپ ذرا قرآن پاک کو دیکھیے نا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم فرما رہا ہے کہ آپ جائیں اور فرعون کو اللہ کی دعوت دیجیے، اللہ کی طرف بلائیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرعون سے نرمی سے بات کیجئے، قولا لینا، نرم بات کیجئے، حالانکہ وہ فرعون ہے، وقت کا فرعون۔ تو جب فرعون کو سمجھاتے ہوئے قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ نرمی سے بات کرنی چاہیے، تو پھر آپ کی اولاد وہ تو آپ ہی کا خون ہے، اس کو سمجھاتے ہوئے آپ میں کتنی نرمی ہونی چاہیے، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور قرآن بھی یہی بیان کر رہا ہے کہ حضرت لقمان نے جب نصیحت کی تو کیا فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ۔ یہ سب سے پہلی نصیحت ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر دوسری نصیحت حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو فرمائی اسے قرآن نے یوں بیان کیا کہ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، کہ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، اور وہ برائی رائی کے دانے کے برابر ہو، اب وہ چاہے کسی چٹان میں ہو، چاہے وہ آسمانے میں ہو، چاہے وہ زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی اے میرے بیٹے، اگر تمہارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی برائی ہوگی تو رب تبارک و تعالیٰ کو اس کا معلوم ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وہ رائی کے دانے کے برابر برائی، اور اس کی مثال کس طرح دی کہ رائی کا دانہ اگر آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، یا آسمان اور زمین کتنی وسیع ہے، وہ چٹانوں میں چھپا ہوا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیسا ہے کہ وہ رائی کا دانہ آسمانوں اور زمین کی وسعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ تو اے میرے بیٹے، اگر وہ رائی کے دانے کے برابر برائی تمہارے دل میں ہوگی تو وہ رب تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ باریک بین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اگلی آیت میں کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ، کہ اے میرے بیٹے، یہاں بھی وہی انداز، وہی پیار بھرا انداز،
وہ جو پیار اور محبت کا جو رشتہ ہے، وہ جو پیار اور محبت کا جو دامن ہے، وہ چھوٹے نہیں پا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا بنیا اقیم الصلاۃ، کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے نماز قائم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے آپ نے اپنی اولاد کو روشناس کروا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدے کی تعلیم اسے دے دی، اس کا عقیدہ ٹھیک کر دیا، اب اس کا عمل ٹھیک کرنا ہے۔ اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرو۔ تو یہ قرآن کا نصاب تربیت ہے کہ پہلے عقیدہ درست کیجئے اولاد کا، اور پھر اولاد کی عبادت کو درست کیجئے، اسے عبادت کی طرف لائیں۔ اقیم الصلاۃ، کہ اے بیٹے نماز قائم کرو۔ اور پھر آگے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرمائی؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہ اے بیٹے نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو اور مصیبتوں پر صبر کرو۔ اور پھر اگلی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا فرمائی کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ لوگوں سے بات کرتے وقت اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرنا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا۔ کیوں؟ کہ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکڑنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ اے بیٹا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، کہ اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نصیحتیں بیان فرمائی نا حضرت لقمان کی قرآن پاک میں، تو اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت بھی بیان فرمائی، اور وہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یعنی آپ قرآن پاک کو دیکھیے کہ قرآن پاک کس طرح تربیت کر رہا ہے، کہ جہاں ماں باپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ اولاد کی تربیت اس طرح ہونی چاہیے، وہیں اولاد کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور اولاد کو میرا بھی شکر گزار ہونا چاہیے اور ماں باپ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔